کہ کیا یہ جو آسمان نظر آتا ہے اس سے ماورا جو کچھ ہے تمہیں کچھ معلوم ہے کیا ہے؟ اور اگر ہے تو تیرا اس میں کتنا حصہ ہے؟ زمین کے اندر جاؤ تو تمہارا کتنا حصہ ہے؟ تم آج تک کتنا کما سکے ہو؟ کتنے کی یافت پا سکے ہو؟ تمہارے طیاروں کی پروازیں بادلوں پر کیمیکلز چھڑک کر کے مصنوعی بارشیں برسا کر کے انسانوں کو ہلاک کرنے کی تدبیریں، میڈیسن کے اندر اسرائیل علیہ السلام کو بلانے کی تدبیریں کہ انسان کو کسی طرح مارا جائے، انسان حقیقی زندگی کی طرف اگر آنا چاہے تو اس کو روکا جائے۔ معاف کریے، اس دور میں یوں ہو رہا ہے کہ انسان انصاف کے لیے پولیس اسٹیشن جائے، پولیس سے مدد نہیں ملتی۔ انسان دوا خریدنے جائے تو پہلے ڈاکٹر نہیں ملتا، اس کی فیس نہیں دی جاتی، اگر وہ مل جائے تو دوائیاں نہیں ملتی، اگر دوائیاں مل جائیں تو پیور دوائی نہیں ملتی، اور جو ادویات انسان کو حیات بخشی کرتی ہیں ان ادویات کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کی جگہ ایسے کیمیکلز عام کیے جا رہے ہیں جن سے کورونا جیسی ڈیزیز پیدا ہوں، گلے کی بیماریاں وائرل کرنے کے لیے ایسے کیمیکلز موسمی تبدیلیوں کے اندر استعمال ہو رہے ہیں کہ انسان مرے ہیں۔ کیسا پاگل انسان ہے جو لوگوں کی زندگی کے لیے کم سوچتا ہے، موت کے لیے زیادہ سوچتا ہے کہ یہ انسان مر جائے۔ تو یاد رکھنا، خطرے کا نشان دیکھ کے آنکھیں موند لینا یہ کوئی دانائی نہیں ہے، خطرات سے بچنے کے لیے کچھ سوچنا یہ دانائی ہے۔ ڈیزرٹس بیابان خطرناک بنائے جا رہے ہیں، موذی جانوروں کی زندگی کے لیے سوچا جا رہا ہے کہ آپ سنیکس کو، آپ بھیڑیوں کو کس طرح زندگی بخش سکتے ہیں تاکہ کسی کونے گوشے سے نکل کر کے وہ کسی انسان کو شکار بنا لیں۔ یہ سوچوں کہ ستم ظریفی کا عجب دور ہم وقت اور حالات کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ لفظ آپ کو اچھا لگے تو اس کو سنبھال لو کہ اس دور میں صرف آپ کا محسن قرآن حکیم ہے جس کا نزول حضور کے دل پر ہوا۔ آپ اس سے نہ بھاگیں، آپ اس سے نہ بھاگیں۔ دیکھیں، ہم نے جو تصوف پڑھا ہے اس تصوف کا مطلب ہے قرآن کی طرف بڑھیں۔ وہ بڑا یتیم مرید ہوتا ہے جو قرآن سے بھاگ کے اپنے پیروں کی تعریف کرے، پیروں کو ماننا، ان سے محبت کرنا بہت اچھی منزل ہے، لیکن ترک قرآن کا سرکہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔